امام بنا کر بھیجے، اور امام ایسے نہیں بنتا کہ آپ نے منتخب کر دیا اس نے دنیا کے بنائے امام اور ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہو مخصوص، جسے اللہ نے مخصوص کیا امام کے لیے امام اور ہوتے ہیں۔ ہاں امام مبین کہا جاتا ہے، امام مبین کی جس کا ہر چیز پر کنٹرول ہو، پوری کائنات پہ کنٹرول ہو، ارض ہے، زمین ہے، حشرات ہے، حیوان ہے، انسان، جو سب کی بولیوں کو جانتا ہو، سب کی رشتوں کو پہچانتا ہو، نسلوں تک جانتا ہو، تو ایسے ہی امام کائنات میں اللہ نے ہمیں 14 امام عطا کی جو کائنات میں بے نظیر و بے مثل ہے، جسے علم کا کتاب کا علم دے کر بھیجا گیا۔ اور امام کیا ہے؟ امام کیسا ہو؟ امام ایسا ہو اگر وہ کہے کہ ہم چاہیں اب چاہیں دیوار سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے، اور اگر امام کہے عورت تیرا مردوں میں کیا کام تو اس کی جنس ہی چینج ہو جائے۔ اگر امام یہ کہے قالین کے شیر کیا دیکھ رہا ہے تو شیر اصلی حالت میں آ کے سب کچھ کہا جائے۔ اگر امام کہے یہ ہماری ظاہر ہے اس کو زندہ کر دے تو موت واپس ہو جائے۔ چوتھے امام کا واقعہ ٹچ دے رہا ہوں۔ اگر امام یہ کہہ دے کہ یہ تصویریں ہمیں اٹھ کے سلامی کرنے خود گواہی دے تو ہمارا امتحان لیتا ہے۔ پھر امام کے امتحان لے گئے۔ امام کی عظمت بتا رہا ہوں، اگر روئے زمین پہ ایک لمحے کو بھی دنیا امام سے خالی ہو جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا بہترین کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں دیکھیں، امام زمانہ پردہ غیبت میں اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ کتنے مسئلے مسائل ہیں۔ 14 شعبان کو ہم عریضے بھیجتے ہیں امام کی بارگاہ میں، لوگوں کو جواب آتے ہیں۔ آج بھی آپ عریضہ بھیجیں آپ کو جواب آئے گا، لیکن یقین کہ ہمارا امام ایک واقعہ امام زمانہ کا پیش کر کے چند مسائل کے کہ آپ کو مشہور واقعہ کتابوں میں ہے امام زمانہ کا کہ ایک بادشاہ نے وزیر نے مسکوٹ کی کہ بھئی ہم شیعوں کو تکلیف دیں، ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جن کو تکلیف ہو ہم ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے ایک سانچہ بنایا، اس سانچے میں 4 یاروں کے نام لکھے اور سانچے کو اس میں انار میں پرو دیا۔ اس کے بادشاہ انار جب بنا نشو نمائی تو میں 4 یاروں کے نام پرندہ تھے، تو اس نے بادشاہ نے کہا تمام شیعوں کو بلایا کہ یہ انار ہے، اس کے اندر قدرتی 4 یاروں کے نام ہے، مجھے بتاؤ یہ کہاں سا ہے؟ تو لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں 2-3 دن کی مہلت دے۔ اب مہلت دے لی گئی۔ ادھر بادشاہ بڑا خوش تھا کہ چلو یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیسے بنایا ہے، کیونکہ وزیر دشمن اہل بیت تھا، تو اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے کہا کسی طرح شیعوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب تینوں نے جب سب نے 3 دن کی مہلت مانگی، ایک پہلا متقی ان میں سردار تھا، وہ گیا امام کی بارگاہ فریاد کرتا، کوئی سنوائی نہیں۔ دوسرے روز دوسرا سردار گیا، وہ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا، فریاد کی ساری رات گزر گئی لیکن امام کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ تیسرا جو ان دونوں سرداروں سے بہت متقی پرہیزگار تھا، آج انتصاری ساری رات روتا رہا، روتے روتے اس کی آنکھ لگی، اس نے دیکھا ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے وقت کے امام کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا۔ تو فرمایا کیا تیرا مسئلہ میں بتاؤں؟ انہوں نے مولا نے کہا کہ دیکھ تو ایک بادشاہ نے اسے سوال کیا ہے وہ کون سا انار کا درخت ہے جس کا 4 یاروں کے نام پرند ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو میں نے وقت کے امام سے کہنا تھا کہ میں وقت کا امام ہوں، امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ مولا سے نے سوال کیا مولا کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے، دوسرے دن کیوں نہیں آئے؟ آج گیا تھا تمہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں تھا، تم مجمع میں کہتے میں ابھی امام کو بلاتا ہوں، میرے امام میری مشکل کو حل کرنے آئیں گے۔ تم نے 3 دن کا موقع مانگا تھا، اگر تم مجمع میں کہتے میرا امام ابھی آ کے حل کرے گا تو تم نے مجھ پہ یقین کیا۔ بہرحال امام نے اس کو بتایا، وہ آ کے بادشاہ سب مومنین صبح اٹھ گیا اپنے قبیلے میں، سب مومنوں کو بتایا کہ مولا نے مجھے اس کا حل بتایا، سب خوشی خوشی نعرے لگاتے ہوئے آئے اور آ کے بادشاہ سلامت سے کہا، اور مولا نے کہا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں مانے گا، وہ وزیر نہیں مانے گا، تم کوشش کرنا کہ وزیر سے پہلے اس کے
تہ خانے میں جانا، اس سے چابی قابو کر لینا۔ خیر امام کے حکم کے مطابق، اور امام نے کہا کہ جب تم وہ چابی نہیں دے گا تو تالے کے پاس جانا، کہنا کہ میں وقت کے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد خود کھل جائے گا۔ عزاداران حسین یہ تمام قافلہ چلا بادشاہ سے، بادشاہ پہلے نہ مانا لیکن اسرار تھا قوم کا۔ اس نے جب اسرار دیکھا انہوں نے وزیر کو بلایا، وزیر نے چاہا کہ میں جا کے وہ سانچہ نکال لوں، لیکن اس کو سب مولائیوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد جب وہ تہ خانے میں گئے اور امام کے حکم کے مطابق وقت کے امام کا نام لیا، تالے پر تالا خود بخود کھل گیا۔ اس نے الماری کھولی، الماری کے تہ خانے سے ایک سانچہ نکالا کہ بادشاہ سلامت یہ وہ سانچہ ہے۔ تو یہ وزیر جب انار چھوٹا ہوتا ہے اس میں یہ چڑھا دیتا ہے اور سے انار کی نشو و نما کیے، اس سے 4 یاروں کے نام کو نمٹا جاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے موضوع دیکھا وہ ایمان لے آیا اور اس وزیر کو سزا دے دی اور ضرور کی سزائیں کو بلند کرتا ہوا واپس آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج اسی اماموں میں سے جو امام مبین ہیں جن کا کائنات پہ تصرف ہے، ایسے امام کے جو واقعات کربلا کا چشمدید گواہ 2 امام اس لیے بچا لیے گئے کہ کائنات میں جب روز حشر ہو تو ایک معصوم کی گواہی معصوم دے، تو 2 معصوموں کو اس لیے بچایا گیا، مولا سجاد کو اور مولا باقر کو، باپ بیٹوں کو بچایا گیا کہ آخرت میں محشر کے روز جب بیوی دعویٰ کریں گی تو اللہ کا قانون ہے نا، ایک کوئی بھی دعویٰ پیش کرتے کہتے کہ دلیل دو، دلیل گواہ دو، یہ واقعہ کہاں ہوا، کیسے تو اس کے وکیل کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کربلا کی تشریح نینوا کے لیے 2 گواہ اللہ نے بچائے، اور امام وہ ہے جو اپنے آپ پہ موت طاری کرتا ہے، موت آ نہیں سکتی، موت ان کی غلام ہے کیونکہ یہ اولی الامر ہیں، اور موت امر ہے، امر کو بھی موت ہے، اولی الامر کو موت نہیں ہے۔ تو عزاداران حسین یہ دونوں امام کربلا کے صحبے ہیں، برداشت کر کے مدینے آگئے۔ مولا سجاد روتے تھے ہر وقت، حسین مولا باقر، پھر مولا سجاد نے باقاعدہ مجلس کرائی، مجلس کراتے تھے، پھر اس کے بعد مولا باقر نے مجلس سے شروع کی۔ مجلس کیا ہوتے گی؟ امام جعفر صادق کو حکم دیا، بیٹا یہ میں نے کچھ پیسے رکھے اپنے دادا حسین کی مجلس کے لیے، دیکھو حسین کی مجلس کو نہ بھولنا، جب ظاہر آئے جب عزادار آئے ان کو یہ نظر نیاز دینا، پڑھنے والوں کو جو کچھ بھی ہو ضرور دینا۔ عزاداران حسین کیا مجلس ہوتی ہوگی، واقعات کربلا تو سامنے تھے، سید سجاد بھی سنتے تھے، بس واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کی صدا بلند ہوتی ہوگی۔ عزاداران حسین مالک آپ کو زندگی کہتے، آپ کربلا جا کے زواری کریں، حسین کو باقر کا پرسہ دے، آپ مدینے جا کے پرسہ دے، آپ شام جا کے پرسہ دے، زندگی کا کسی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے، ہم اپنے حسین کی زیارت کریں، اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں۔ عزاداران حسین وقت گزرتا رہا، ہر بچہ یا حسین کی صدا بلند ہوتی رہی۔ ایک روز مقتول اور متوکل کو پتا چلا کہ مولا باقر نے بہت ہی مدینے میں کورام بچا دیا ہے، وہ دشمنی پلنے لگا۔ اس نے مولا کو 2 روایت ہیں کہ ایک انگور میں دیا، دوسرا کہ گھوڑے کی زین میں، ایک گھوڑا اور ایک زین پیش کی جسے ہم کاٹھی کہتے ہیں، کہ مولا کو کہا مولا یہ کاٹھی ہے، یہ زین ہے، یہ شاندار میں نے گھوڑے کے لیے بھیجی ہے، اس کو قبول کریں آپ سوار ہوں۔ اور یا یہ ہے کہ انگور میں زہر ملا کے دیا کہ مولا انگور کھائیں بہت خوش مزہ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بس دشمنی ہے آل محمد میں کسی طریقے سے کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو خنجر سے شہید کیا گیا۔ ارے عزاداران حسین کون سا ایسا امام ہے کہ جس کو شہید نہ کیا گیا ہو، چاہے زہر سے زندان میں ڈالا گیا۔ یہ چھوٹے سے مولا باقر تھے، اس لیے باقر کو چھوٹے سن میں کیا کبھی جب آپ بابا سید سجاد گلا سیدھا کرتے تھے، مولا باقر تھا بابا میرا دم گھٹتا ہے، بابا میرا دم گھٹتا ہے۔ عزاداران حسین مولا نے بہت علم کے دریا بہائے لیکن اپنے دادا حسین کی مسجد نہ چھوڑی۔ جب اس متوکل نے زہر ملا کے وہ
जो जीन भेजी और कहा मौला ये घोड़ा भी तोहफा मैंने दिया है। घोड़ा अरबी नस्ल का घोड़ा था। इमाम इल्म इमामत से जानते थे। मैंने पहले कहा है कि इमाम को जब मौत आते, जब इमाम अल्लाह से, अल्लाह की मर्जी और इनकी मर्जी एक होती है। अगर अल्लाह ने कहा कि हुसैन को कहा नफ्स मुतमइन्ना लौटा, तो हुसैन ने नियाम तलवार में की सजदे में चले गए। अगर इमाम ने अपनी मर्जी से जहर पिया तो काबे तलवार मौला अली के सजदे में पड़ी, क्योंकि मुझसे पहले तलवार नहीं चल सकती थी। इसी तरह मौला सज्जाद ने बाहुक्म परवरदिगार अब मशीयत इलाही के जरिए उस घोड़े पे सवार हुए। घोड़े पे सवार होना था कि सारा जहर मौला के बदन में फैल गया। जैसे इमाम हसन को जहर दिया गया, ऐसे इनको जहर दिया। फर्क इतना है कि घोड़े की जीन में था, अरे वो अंगूरों में था। 72 मरतबा जनाब हसन को जहर दिया गया। ये जहर इतना सकता कि इमाम घर आए, घर आके जापे शादी को बुलाया, तमाम रसूल रमूज इमामत दिए, तमाम वसीयतें की और कहा देखो बेटा, जापे मेरे हुसैन की मजलिस ना छोड़ना। इस मजलिस में जानदार आते हैं, तुम वहां जाके बैठना। मेरे बाबा अज़ादारों की चूतियों में जाके बैठते थे। सैयद सज्जाद चोरी का वाक़या सबके सामने। उन्होंने कहा मौला मेरी बेटी की शादी है। कहा हमने वाक़या करबला के बाद हमने जाना छोड़ दिया खुशियों में, तो फिर मेरे हुसैन की मजलिस करा। इसीलिए आज जहाँ कहीं शादी होती है पहले हुसैन की मजलिस होती है। ये सैयद सज्जाद की सुनने से मौला सज्जाद आए और उस जगह बैठे। जब खूब मसाइल हुए, बेहोश हो गए, मौजे का मौला नजर नहीं आ रहे। छठे इमाम भी वहाँ बैठते थे। मौला सज्जाद को देखा कि चूतियों के पास बैठे बेहोश हो गए। इसी चौथे इमाम पांचवें इमाम को जहर दिया गया। जब जहर देने के बाद अबू से इमामत हो गई। इमाम का जनाजा बड़ी शान से तैयार हुआ और जनाजे के साथ हजारों मदीने के लोग थे। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह सैयदा की सदा बुलंद हुई। अज़ादारा ने हुसैन जनाजा चला, शान से मासूम की तुरबत बनी। जन्नतुल बक़ैया में दादी के पहलू में दफन हुए। लेकिन मैं कहता हूँ मौला के आपको बेटों ने पुरसा दिया, मदीने के लोगों ने पुरसा दिया। आए अपने दादा हुसैन को देखिए, जिसका लाशा तीरों में था। ज़ैनब भी ढूंढती आगे गुजर गई। मातम